یار میں نے سنا ہے کہ لاہور پولیس نے کو 8-10 SHO پھڑکا دیے. ہاں 12 تھانے دار ہیں جن کی شامت آئی ہے. برخاست ہی کر دیے ان کو؟ ان میں سے 5-6 ہیں جنہیں برخاست کیا گیا ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ معطل ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹریٹ اوے ذرا الزام ثابت ہوا، انکوائری ہوئی، آپ نے برخاست کیا. برخاستگیاں آپ کو یاد ہے 3 مہینے پہلے ہم نے پورا شو کیا تھا اس کے اوپر کہ جب تک برخاستگیاں نہیں نہ شروع ہوں گی اس وقت تک اس محکمے میں بہتری نہیں آتی. نہیں معطل حضرات تو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے پولیس لائن کئی دفعہ دیکھا ہے، مسواک پکڑی ہوتی ہے، بنین اور توتی باندھی ہوئی جامنو کھا رہے ہوتے ہیں آرام سے. وہ تو بلکہ جو ذرا تگڑے SHO ہوتے ہیں نا جی، وہ معطل رشوت پہ ہوتے ہیں اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. ہاں تاکہ کوئی معافی مانگی جا سکے. ہاں نہیں ویسے ہی وہ اپنی چھٹی گزار رہے ہوتے ہیں، معافی انہوں نے کہاں مانگنی ہے. بہرحال یہ ایک انتہائی صحت مند رجحان ہے کہ براہ راست آپ برخاست کریں سروس سے، ڈسمس. نہیں ٹھیک ہی پھر ہوں گے. بڑا اچھا رجحان ہے یہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام افسران کو بھی رول ماڈل بننا پڑے گا. ظاہر ہے مطلب وہ خود اپ رائٹ ہوگا تو کسی کو یہ نہ ہو کہ خود بندہ کرپٹ ہو، سینئر آفیسر کرپٹ ہو اور جونیئر آفیسرز کو جو ہے نا وہ معطل کر رہا ہے، برخاست کر رہا ہے کہ جی آپ کے اوپر کرپشن کا الزام ہے. اس سے کوئی پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہوگی. نہیں یہ چاچا ڈوگر بڑا ایماندار بندہ ہے، بہت ڈاڈا ہے. چاچا ڈوگر یہ آئی جی پنجاب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ تمہارا چاچا کس طرف سے ہو گیا؟ یار یہ ٹائٹل آف ریسپیکٹ ہوتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کلفیوں والے کوئی چاچا کہتے ہیں؟ چاچا گال سنی حد ہو گئی یار تمہارے بارے. سر وہ قومی ایئر لائن میں پائلٹ سے 80 پائلٹ سے ان کی کیا خبر تھی اپوائنٹمنٹس کی؟ ہاں یہ بھی ایک بڑی پراسرار سٹوری ہے جو ایوالو ہو رہی ہے. پراسرار کیا مطلب؟ کوئی جیمز بانڈ جہاز چلائیں گے آپ جی؟ یہ بھائی جان جیمز بانڈ والی صورتحال بن چکی ہے کہ 2006 میں بھرتی ہوئے تھے 66 پائلٹس. اچھا. انہوں نے ابھی تک فلائنگ شروع نہیں کی. اچھا. وہ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ الٹا 80 نئی تقرریاں کر دی گئی ہیں. اور جب یہ پراسرار کہلاتا ہے نا اس لیے کہ محکمہ یہ سمجھتا ہے، اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انہی کی تقرری کے لیے، صرف انہی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ جو گھاٹے میں جا رہی ہے، سراسر گھاٹے میں جاتی ہے ایئر لائن کے اوپر، ایک نیا برڈن ہے. یہ نہ وہ اخیر پہ گورنمنٹ کہہ دے بھائی جی ہم 2 منہ والے جہاز خرید رہے ہیں، 2 پائلٹ ادھر بیٹھیں گے 2 ادھر، کسی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. یار ویسے یہ جو PI کے MD ہیں کیپٹن ہارون صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیپٹن ہارون صاحب جو ہیں یہ آصف علی زرداری کے بڑے قریبی دوست ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے MD ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. چنانچہ یہ اور زیادہ انگلیاں اٹھیں گی جب یہ 80 لوگ اپوائنٹ ہو گئے. لیٹرز تو ان کو ایشو ہو چکے ہیں لیکن اب یہ مسئلہ ٹھیک ٹھاک بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ لگاتار دھڑا دھڑ خسارے میں جا رہی ہے ایئر لائنز، اور آپ نے 80 پائلٹ نئے بھرتی کر لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہو تسی؟ حد ہو گئی یار. پہلے ہی نہیں ہمارے پاس پیسہ پورا ہو رہا، اوپر سے 80 پائلٹ. اور ہائے ہائے ان کو وہ جہاز لے دے جو ایسے چلاتے ہیں. یار یہ اعتزاز احسن اور چیف جسٹس والا کیا معاملہ ہے بھائی؟ یار اعتزاز احسن نے اس تحریک کے دوران کہا نہیں تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر چیف جسٹس صاحب بحال ہو جاتے ہیں تو میں کبھی ان کے سامنے اپیئر نہیں ہوں گا. اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے تھے جی ان کا اتنے قریبی تعلقات ہو گئے، اب یہ کس منہ سے بطور وکیل جج صاحب کے سامنے جائیں گے. تو انسیڈنٹلی اب ایک کیس ہے حارث اسٹیل کا. اچھا. حارث اسٹیل آپ کو یاد ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اچھا یہ ہمیش خان والا بینک آف پنجاب سے جنہوں نے 8.1 ارب روپیہ قرضہ لیا مبینہ طور پر جعلی کاغذات کے اوپر، جعلی کولیٹرلز دینے کے بعد. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن کو حارث اسٹیل نے وکیل کیا ہی اسی لیے ہے کہ اس وقت چونکہ جج بحال ہو چکے ہیں، جج صاحب اپنی سیٹ پر آ چکے ہیں، ہر کوئی اعتزاز احسن کا ریگارڈ کرے گا. چنانچہ انہوں نے اس سے پہلے بابر روان بھی ان کے وکیل رہے ہیں، وہ اپنا جسٹس قیوم بھی ان کے وکیل رہے ہیں، 2-3 اور اہم لوگ تھے جنہوں نے حارث اسٹیل کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت اعتزاز احسن کیس لے کر آگے گئے، لیکن این اس وقت چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس میں وہ خود بھی موجود ہے. اچھا. اعتزاز احسن نے ریکویسٹ کی کہ جناب میں چونکہ انڈر کمٹمنٹ ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش ہونا، تو اس لیے مہربانی کریں. جج صاحب نے انکار کر دیا کہ بھی میں اس بینچ کو نہیں توڑوں گا. اچھا. میں نے جو بینچ تشکیل دے دیا، میں آپ آئیں اپیئر ہوں، ایسی کون سی بات ہے. لیکن
एतजाज हसन ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा जी मैं नहीं अपीयर होऊंगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि एकदम वो हारिस स्टील का तज़किरा आते ही हमेश खान की याद आती है। हमेश खान की याद आती है तो 9 अरब रुपए का टीका इस गरीब हुकूमत को जो लगा था, इस गरीब अवाम को लगा था, वो याद आता है। और इसमें जज की और वकील की गुफ्तगू इतनी अहम नहीं है। यार वैसे कितनी बेबसी है हम लोगों की कि सारा मुल्क हमेश खान को रो रहा है और वो कहीं अमेरिका में बैठ के कैचअप लगा लगा के झींगे खा रहा होगा। यार वैसे ये तो बताओ कि ये कसूर सारा हमेश खान का ही है या कोई हारिस स्टील जो है, बल्कि चौधरी हारिस स्टील जो है चौधरी हारिस स्टील, ये सारा एक रैकेट है। लेकिन शुक्र है कि मामलात जो हैं वो चल पड़े हैं, अब किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे जरूर। अच्छा भाई हमेश खान, हमेश याद रहोगे हमें। खातिन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।